حسن ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کے اپنے چینل حسن نعت میں آپ کا میزبان قربان علی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یقیناً تمام احباب کو پتہ ہے چینل حسن نعت ایک نعتیہ چینل ہے، اور اس کا مقصد ہے لوگوں میں ذوق نعت پیدا کرنا۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اچھی آواز سے نوازا ہے اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ احباب کی خدمت میں ایک اہم موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی چاہوں گا۔ وہ موضوع ناموس رسالت ہے، اور یقیناً تمام احباب کو پتہ ہے کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کو شہید کیا جا رہا ہے، اور صرف کس بات پہ کہ وہ نبی کی ناموس کی خاطر باہر نکلے ہیں۔ اور عقل میری اس لیے حیران ہے کہ ہم اسے مدینہ ریاست کہتے ہیں، اور مدینہ ریاست میں مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہ جو مناظر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ نہ تو مقبوضہ کشمیر کے ہیں، نہ برما کے ہیں، نہ فلسطین کے ہیں، بلکہ یہ آپ کے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مناظر ہیں جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سوچنے والی ایک اور بات ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ہم ملک بدل کر دیں تو فرانس ہمارے ساتھ بائی کاٹ کر دیتا ہے صرف ایک بندے کی خاطر، لیکن وہ ملک ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اپنے نبی کی خاطر اس ملک سے بائی کاٹ نہیں کر سکتے، ان کی مصنوعات کا بائی کاٹ نہیں کر سکتے۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اس امت کے شان کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ بتایا تھا۔ ایک دفعہ صحابہ تشریف فرما تھے تو پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی ایسی امت بھی ہوگی جو ہم سے زیادہ افضل ہوگی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے صحابہ، ایک ایسی امت بھی ہوگی کہ جنہوں نے مجھے دیکھا تک نہ ہوگا، لیکن پھر بھی ان کی محبت کا ذوق کہیں بلند ہوگا، اور وہ میری ناموس کی حفاظت کریں گے۔ آج وہی امت ہے جو نبی کی ناموس کی خاطر سڑکوں پر نکلی ہوئی ہے، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے رواں دواں ہے، اور اپنے نبی کا پرچم بلند کر رہی ہے۔ میری احباب سے یہی گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ سب احباب کو اس چیز کا علم ہو کہ ہم نے نبی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر مدینہ ریاست کی بات کی جائے تو مدینہ ریاست تو وہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں، صحابہ اگر ابو بکر صدیق دور حکومت میں کوئی غلط کام کرے تو آپ کیا کریں گے؟ تو صحابی نے اٹھ کر کیا خوب جواب دیا، کہا ہے ابو بکر کو یہ ہم سیدھا کر دیں گے۔ وہ مدینہ ریاست تھی۔ آج کی مدینہ ریاست آپ دیکھیں جس کو نام کیا جا رہا ہے، آج میں ایک جو عاشقان رسول ہیں، برسر اقتدار لوگ ہیں، ان کی آواز سنی جا رہی ہے، عاشقان رسول کی آواز کوئی نہیں سنی جا رہی، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ یہ مناظر آپ کے سامنے سارے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بارہا ویڈیو ہیں، بہت سی اور تصویریں ہیں، بہت سے اور مناظر ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں تو یقیناً بہت وقت لگ جائے گا اس میں، لیکن بہت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسلامی جمہوریہ ریاست ہے جس میں یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اور آخر میں احباب کو صرف ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عشق مصطفیٰ کی
ایک شمع جلا لو دل میں، عشق مصطفیٰ کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالا ہوگا۔ آئیں اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج کے ثنا خان کی طرف جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھے انداز کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور ان کا ذوق بہت بلند ہے۔ ان کا نام ہے شہزاد قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ اللہ پاک کی رحمت کرم فضل۔ اور محفل کی مصروفیت تو کافی زیادہ آپ کی ہوتی ہے؟ الحمدللہ وہ تو کافی ہوتی ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے لاکھوں میں جی اور جو ان کے حالات ہیں ان کی وجہ سے رمضان شریف بھی اس لیے روزہ رکھتے ہیں، باقی مصروف ہے۔ اللہ پاک احسان ہے، شکر ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ باتیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اور شہزاد بھائی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ہمیں تھوڑا سا وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو شہزاد بھائی ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا شیڈول ہے، ہم اپنے پروگرام کا آگے آغاز کرنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں۔ جی ضرور۔ یقیناً سن کے دل کو بہت اطمینان ہوا، سکون ہوا، اور میری دل سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا ہے، یقیناً آپ کی آواز بہت پیاری ہے۔
اچھا شہزاد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جب ذوق نعت کے سفر کا آغاز کیا جی تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی الحمدللہ میری اس وقت عمر تھی 7 سال. اچھا اچھا جی تو آپ نے کس کلام سے آغاز کیا تھا اپنا؟ جی یہ اس وقت میں محفل میں یہ کلام پڑھا تھا تو میں نے پڑھا تھا کاویہ زلفاں والا دکھی دلا. اس وقت یہ بہت مشہور تھا ماشاء اللہ. کلام. جی اچھا اچھا تو آپ نے مطلب اس کلام سے اپنا آغاز کیا تھا. جی اچھا شہزاد بھائی تو آپ میں یہ ذوق نعت کا شوق اور جذبہ کہاں سے ملا آپ کو؟ جی کن کو دیکھ کر آپ میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے بھی نعت شریف پڑھنی چاہیے؟ جی یہ بچپن سے مجھے ورثے میں ملا ہے. میرے والد محترم جناب منیر احمد قادری رضوی صاحب وہ پڑھتے تھے تو ان کی صحبت میں رہنا میں نے ان کو سننا. ان کو سنتے ہی جب بھی مسجد میں جاتے تھے جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو والد صاحب مجھے جمعے سے پہلے کھڑا کر دیتے, بیٹا چلو نعت سناؤ ہمیں. تو میں نے وہاں نعت پڑھنی تو وہیں سے یہ ذوق اور شوق اور مجھے اللہ پاک نے بھی جو عطا کیا ماشاءاللہ. تو پھر ایسے ہی چلتے چلتے محفلوں میں جانا شروع کر دیا. تو یہ سب جو بھی مجھے ملا ہے میرے والد محترم سے مجھے ملا ہے, یہ حضور کا صدقہ, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. میں تو بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے سنا کھانے کے لیے چنا. ماشاءاللہ سنا کھانے کے لیے چنا. جی تو ماشاءاللہ جی جیسے کہ شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نعت خوانی اپنے ورثے میں ملی ہے. ان کے والد صاحب یقیناً میں نے بھی ان کی نعت سنی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اچھی آواز سے نوازا ہے اور ان سے ہی نعت کا ذوق ان میں ڈیولپ ہوا ہے. اچھا شہزاد بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ آپ مقابلہ جات میں بھی کافی جاتے ہوں گے تو آپ مطلب اسکول لیول میں بھی کافی آپ نے نعت خوانی کی ہوگی تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں اپنا. جی الحمدللہ میں نے اسکول لیول میں یوتھ فیسٹیول تھا, اس میں بھی مجھے اللہ پاک نے عزتوں سے نوازا. فرسٹ پوزیشن پورے ضلع بھر میں مجھے ملی ماشاءاللہ. اور حال ہی میں یہ ہمارے ساتھ ہی گاؤں ہے اس میں بھی مقابلہ تھا. اللہ پاک نے وہاں پہ بھی بڑی عزتوں سے نوازا اور جتنے بھی مقابلہ جاتے ہیں اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا. میں شکر ادا کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی یقیناً آپ کی اتنی اچھی آواز ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو ایک عطا دی ہے, آپ کو ایک خوبصورت تحفہ دیا ہے تو یقیناً محبتیں تو آپ بانٹیں گے. اچھا شہزاد بھائی آپ ہمیں کوئی اچھا سا کلام سنائیں جس سے یقیناً ہمارے دل کو اور لطف آئے. یہ ضرور.
तुम्हारी سونے دے پیاں جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے ڈاواں غلام فریدا شاہ دل پر سونا تے میں رو رویا اکھ سنائے تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے اے عشق جسم خیال پہ آیا اوتے بھول دیا بھول گیا کجلا کجلا سی یار دیکھنے انجو ڈل دیا کھل گیا پھر ہے ہڈیاں رل دیا تمہارا ماشاءاللہ شہزاد بھائی، آپ نے بہت ہی اچھی نعت کا انتخاب کیا۔ یقیناً اصل جو نعت کا اسلوب ہے آپ نے اسی اسلوب میں ہمیں نعت سنائی، یقیناً سن کے دل کو بہت اطمینان ہوا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید اور برکتیں رفعتیں عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عروج دے۔ اچھا شہزاد بھائی، میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیتے رہیں، تاکہ آپ کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ذوق نعت پیدا ہو۔ ہم نے ایک جو اپنا مشن شروع کیا ہے، یقیناً آپ اس کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ اور میں آج بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ احباب کو پتہ ہے کہ آج کا پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے، اور یقیناً ہمارے شہزاد بھائی آ جائے تھے تو انہوں نے ہمیں حمد باری تعالیٰ بھی سنائی اور نعت شریف سے بھی مستفید کیا، یقیناً دل کو بہت اطمینان ہوا۔ تو احباب سے میری گزارش ہے کہ اپنے چینل حسن نعت سے زیادہ تعاون کریں، ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا فضل، اپنا کرم عنایت کرے، اور اسی سفر کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی آواز کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اپنے میزبان قربان علی کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ سبادر مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدمات سر جھکا کے کمی درود و سلام